اسٹارٹ کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. سبق نمبر 11 سکون جزم، یعنی سکون بھی لکھا ہے اور اس کو جزم بھی کہتے ہیں ہم. یہ دال نما بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بلٹ پوائنٹس پڑھتے ہیں. اس علامت کو جزم کہتے ہیں، یعنی دال نما جو بنی ہوئی ہے. جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں. جزم یعنی زبر زیر پیش ہو گئی تو وہ تو ہو گیا متحرک. اب ساکن حرف کون سا ہے؟ جس کے اوپر یہ جزم ہو وہ ساکن ہے. ٹھیک ہے، اب دو زبر دو زیر دو پیش والا وہ ہم نے پڑھا تھا منون ہے. اور حرکت ایک زبر ایک زیر ایک پیش والا وہ متحرک ہے. ٹھیک ہے، اب ساکن جو ہے اس پہ صرف جزم یعنی دال نما بنا ہوگا. جس طرح یہ تا پہ دال نما بنا، یہ تا ساکن ہے، یہ تو ساکن ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کی مثالیں. حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. اب حمزہ ساکن جب آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں. حمزہ ساکنہ کو جیسے یہ ہے ای او ای او. ٹھیک ہے، آ اے او، یہ آئین کے ساتھ ہو گیا. اس کو پڑھنا ہے ای او. ٹھیک ہے، جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. اچھا، حروف قلقلہ 5 ہیں. اب قوف تو با جیم دال ان کا مجموعہ کتب جدین ہے. اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں ابھی. البتہ فورتھ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں. ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوگی جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے گی. اچھا، ان دونوں کو بھی پینڈنگ کریں. اچھا، جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. اس سبق میں حروف قلقلہ و حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا، ملتی جلتی والے حروف میں واضح فرق کرنا ہے. اچھا، اب یہ 3 پوائنٹس جو ہیں یہ حروف قلقلہ کے بارے میں ہیں. ٹھیک ہے، حروف قلقلہ کو پڑھنے کے لیے ہم چلتے ہیں دوسری سلائیڈ پر. ایک بہت پیاری سلائیڈ ملی ہے جس میں ڈیٹیل سے تھوڑا بتایا گیا ہے. باقی اگر آپ نے مزید قلقلہ کو سمجھنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال جو ہم مجھے قاری صاحب اڑاتے ہیں. ہم ایک گیند ہوتی ہے نا، اپنا بال کہہ لیں یا گیند کہہ لیں، کرکٹ کھیلتے ہیں تو جب گیند کو وہ بالر بال کرواتا ہے وہ نیچے زمین کے ساتھ ٹکرا کے دوبارہ اوپر اٹھتی ہے نا، ٹکرا کے دوبارہ اوپر اٹھنا. اسی طرح جو ہے اپنا یہ قلقلہ میں یہ قوف تو با جیم دال کو جب ہم قلقلہ کریں گے تو یہ اپنے مخرج سے زبان ٹکرائے گی، ٹکرا کے دوبارہ واپس آئے گی. جس طرح جد، ات، اب، اج، اد. ٹھیک ہے، یعنی آواز میں جنبش جنبش سی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ مثلا یعنی ایک بال جو ہے وہ ٹپا کھا کر زمین کے ساتھ ٹکرا کے فوراً واپس آتی ہے نا، پلٹتی ہے. اس طرح زبان مخرج سے ٹکرا کر دوبارہ واپس آئے گی. تو میں آ رہا ہے. اب کوئی ایسے لفظ بھی ہیں جو ساکن بھی ہیں، قلقلہ بھی ہو رہا ہے اور درمیان میں آ رہے ہیں. ان کی مثال یہاں دیکھ لیتے ہیں. جس طرح یہ دیکھیں، نطفتن، یہاں بھی قلقلہ کرنا ہے. نطفتن، نطفتن، مدہنون، ابوابا، ففرق، یقرد. اچھا، اب غور کریں کہ جو لاسٹ میں آ رہا ہے وہاں قلقلہ خوب ظاہر ہو رہا ہے، اور جو درمیان میں آ رہا ہے اس میں قلقلہ تھوڑا سا کم معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے لہر میں پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک لہر میں ہم جب چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں قلقلہ کرنا ہے اس میں بھی، لیکن اس میں تھوڑا سا نا یعنی کہ کم ظاہر ہوتا ہے. لیکن بنسبت اس کے جو آخر میں آ رہا ہے، جس طرح احد، آخر میں جو آ گیا ہے نا اس میں زیادہ قلقلہ ظاہر ہو رہا ہے، اور جو درمیان میں آ رہا ہے اس میں قلقلہ تھوڑا سا کم آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہو رہا ہے. اچھا، جب حروف مشدد آ جائیں گے یعنی جن پر تشدید ہوگی، وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس پہ قلقلہ خوب پڑھنی ہے اور قلقلہ بھی ظاہر کرنا ہے. تو وہ ہم آگے. آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ.